السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین کا چھٹا لیسن عربک ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ دوستوں، اس سبق کا تعلق ترکیب توصیفی یعنی موصوف اور صفت کے جملے سے ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ترکیب توصیفی کہتے کسے ہیں۔ تو ترکیب توصیفی ایسی ترکیب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم یعنی اسم ذات کی کوئی صفت یا حالت یا کیفیت بیان کی گئی ہو، جیسے الولد المجتہد، محنتی لڑکا۔ ترکیب توصیفی کو انگلش میں ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ یا ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ ترکیب توصیفی میں دو جز ہوتے ہیں، پہلے جز کو موصوف کہا جاتا ہے اور دوسرے جز کو صفت کہا جاتا ہے۔ موصوف کو منعوت اور صفت کو نعت بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں موصوف کو ناؤن کوالیفائڈ اور صفت کو ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے۔ عربک میں دوستوں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، البتہ انگلش میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں چند چیزیں اور جان لینے کی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ عربک میں موصوف اور صفت کے درمیان چند چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اعراب میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر موصوف پر پیش آ رہا ہے تو صفت پر بھی پیش آئے گا، اور اگر موصوف پر زبر آ رہا ہے تو صفت پر بھی زبر آئے گا، اور اگر موصوف پر زیر آ رہا ہے تو صفت پر بھی زیر آئے گا۔ اس کے بعد دونوں میں تعریف و تنکیر میں مطابقت ہوتی ہے۔ تعریف و تنکیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر موصوف معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن کہہ سکتے ہیں آپ ہوگا تو صفت بھی پراپر ناؤن یعنی کہ معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اس کے بعد تیسری چیز جس میں مطابقت ہوتی ہے وہ ہے تذکیر و تانیث، یعنی کہ اگر موصوف مذکر یعنی میسکولن ہوگا تو صفت بھی مذکر یعنی میسکولن ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث یعنی فیمینن ہوگا تو صفت بھی مؤنث یعنی فیمینن ہوگی۔ اور چوتھی چیز جس میں مطابقت ہوتی ہے وہ ہے مفرد، تثنیہ اور جمع میں، یعنی کہ سنگولر، ڈوول اور پلورل ہونے میں۔ یعنی اگر موصوف مفرد ہوگا تو صفت بھی مفرد ہوگی، اگر موصوف تثنیہ ہوگا تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، اور اگر موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی۔ اور انگلش میں چونکہ صفت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر ایسا کوئی رول نہیں ہے۔ تو دوستوں یہ تھیں چند چیزیں ترکیب توصیفی کے بارے میں۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان الفاظ اور ان کے معانی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے سیارتن، گاڑی یا موٹر۔ اس کے لیے انگلش میں کار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سائقن، ڈرائیور، اور انگلش میں بھی اس کے لیے ڈرائیور کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے حافلتن، بس، اور انگلش میں بھی اس کے لیے بس استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے غالیتن، مہنگی، اور انگلش میں اس کے لیے ایکسپینسو کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے نشیطن، یہ مذکر یعنی کہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ہے نشیطتن، یہ مؤنث یعنی کہ فیمینن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں دونوں کے لیے ایکٹیو کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے قدیمتن، پرانی، انگلش میں اس کے لیے اولڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ہے ابیض، سفید، یہ عربک میں مذکر یعنی کہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے وائٹ کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیضاء، سفید، یہ عربک میں فیمینن یعنی کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے وائٹ کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسود، کالا، یہ میسکولن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے بلیک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوداء، کالی، یہ فیمینن یعنی کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے بلیک آتا ہے۔ اس کے بعد ہے رخیصۃ، سستی،
انگلش میں اس کے لیے چیپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہے واسع، چوڑا یا وسیع، انگلش میں اس کے لیے اسپیشس کا لفظ آتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھے وہ الفاظ جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام جملوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس سبق سے متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلا سینٹنس ہے ھذا طالب نشیط، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دس از این ایکٹیو اسٹوڈنٹ۔ اس میں دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبن پر پیش آیا ہے تو نشیطن پر بھی ہم نے پیش پڑھا ہے۔ اسی طرح طالبن نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن ہے تو نشیطن بھی نکرہ استعمال ہوا ہے، اور طالبن سنگولر یعنی کہ مفرد ہے تو نشیطن بھی مفرد ہی استعمال ہوا ہے، اور طالبن مذکر یعنی کہ میسکولن ہے تو نشیطن بھی مذکر یعنی کہ میسکولن ہی استعمال ہوا ہے۔ اور انگلش میں ایکٹیو سے پہلے این کا استعمال اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ ایکٹیو واول ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوستوں اگلا سینٹنس ہے ھذہ سیارۃ قدیمۃ، دس از این اولڈ کار۔ ان دونوں جملوں میں ھذا اور ھذہ کے لیے انگلش میں دس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک باب مغلق، دیٹ از اے کلوزڈ ڈور، اور اس کے بعد ہے تلک مدرسۃ کبیرۃ، دیٹ از اے بگ اسکول۔ اس جملے میں دوستوں مدرسۃن مؤنث یعنی کہ فیمینن ہے تو کبیرتن بھی مؤنث یعنی کہ فیمینن استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک ولد صغیر، دیٹ از اے ینگ بوائے۔ اس کے بعد ہے ھذہ حقیبۃ سوداء، دس از اے بلیک بیگ۔ اس کے بعد ہے ہوا رجل ذکی، ہی از این انٹیلیجنٹ مین۔ ہوا کے لیے انگلش میں ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہی کے ساتھ انگلش میں از استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہی امرأۃ جمیلۃ، شی از اے بیوٹیفل وومن۔ ہیا کے لیے انگلش میں شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور شی کے ساتھ بھی از کا لفظ آتا ہے۔ اور یہاں پر دوستوں میں نے کہا ہی امرأۃ جمیلۃ، جب ہیا کو امرأۃ سے ملائیں گے تو ہیا کی جو یا ہے اس کو میم سے ملا دیں گے، ہیا امرأۃ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے ہی امرأۃ جمیلۃ۔ تو اگلا سینٹنس ہے الباب المفتوح صغیر، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا اوپن ڈور از اسمال۔ یہاں پر الباب اور المفتوح دونوں معرفہ ہیں، لہٰذا انگلش میں دا کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سینٹنس ہے النافذۃ المغلقۃ کبیرۃ، دا کلوزڈ ونڈو از بگ۔ یہاں پر بھی النافذہ اور المغلقہ دونوں معرفہ ہیں، لہٰذا انگلش میں دا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا سینٹنس ہے الحافلۃ البیضاء رخیصۃ، دا وائٹ بس از چیپ۔ اس کے بعد ہے الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ، دا بیوٹیفل گارڈن از اسپیشس۔ اگلا سینٹنس ہے انت سائق نشیط، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو آر این ایکٹیو ڈرائیور۔ اور اس کے بعد ہے انتی بنت نشیطۃ، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو آر این ایکٹیو گرل۔ انتا کا استعمال کرتے ہیں سنگولر میسکولن کے لیے یعنی کہ مذکر کے لیے، اور انتی کا استعمال کرتے ہیں مؤنث یعنی کہ فیمینن اور سنگولر کے لیے۔ البتہ انگلش میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے یو۔ اگلا سینٹنس ہے الولد النشیط ذکی، دا ایکٹیو بوائے از انٹیلیجنٹ۔ اس کے بعد ہے البنت الذکیۃ جمیلۃ، دا انٹیلیجنٹ گرل از بیوٹیفل۔ اس کے بعد ہے فی الحقیبۃ السوداء قلم، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دیر از اے پین ان دا بلیک بیگ۔ یہاں پر دوستوں فی حرف جر ہے جو اپنے بعد میں آنے والے اسم یعنی کہ ناؤن کو زیر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے الحقیبۃ کی تا پر زیر آیا ہے، اور السوداء چونکہ الحقیبۃ کی صفت ہے لہٰذا سوداء کے حمزہ پر بھی زیر آئے گا، تو ہم نے کہا فی الحقیبۃ السوداء قلم۔ اور پچھلے لیسن میں بتا چکا ہوں کہ اگر عربک میں سبجیکٹ یعنی کہ مبتدا کامن ناؤن یعنی نکرہ ہو تو وہ بعد میں آئے گا اور خبر پہلے آتی ہے،
لہٰذا یہاں پر قلم سبجیکٹ یعنی مبتدا ہے اور نکرہ ہے، اس لیے وہ بعد میں آیا ہے۔ اور انگلش میں اگر سبجیکٹ کامن ناؤن ہو تو جملہ دیر سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہوا ہے۔ اگلا سینٹنس ہے علی المکتب القدیمی کتاب، دیر از اے بک آن دا اولڈ ڈیسک۔ اس کے بعد ہے ماذا فی الحقیبۃ البیضاء، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا واٹ از ان دا وائٹ بیگ۔ اس کے بعد ہے فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب، سفید بیگ میں ایک قلم اور ایک کتاب ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دیر آر اے پین اینڈ اے بک ان دا وائٹ بیگ۔ یہاں پر دوستوں انگلش میں اے پین اینڈ اے بک یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور دو چیزوں کو انگلش میں پلورل مانتے ہیں، اس وجہ سے آر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر یہاں پر ایک ہی چیز ہوتی تب ہم از کا استعمال کرتے، جیسا کہ یہاں پر کیا گیا ہے دیر از اے پین ان دا بلیک بیگ۔ اگلا سینٹنس ہے من فی البیت القدیمی، ہو از ان دا اولڈ ہاؤس۔ اس کا جواب ہوگا فی البیت القدیمی رجل و امرأۃ، دیر آر اے مین اینڈ اے وومن ان دا اولڈ ہاؤس۔ اس کے بعد ہے هل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت، از دیر اے گرل ان دا اسپیشس گارڈن۔ حل کے لیے دوستوں انگلش میں کوئی خاص لفظ نہیں آتا ہے، بلکہ از کو، آر کو یا ایم کو جملے کے شروع میں رکھ کر حل کے معنی پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کا جواب ہاں میں ہوگا نعم فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت، یس دیر از اے گرل ان دا اسپیشس گارڈن۔ اس کے بعد ہے من فی الحافلۃ القدیمۃ، ہو از ان دا اولڈ بس۔ اس کا جواب ہے فی الحافلۃ القدیمۃ سائق نشیط، دیر از این ایکٹیو ڈرائیور ان دا اولڈ بس۔ اگلا سینٹنس ہے ما ہذہ، واٹ از دس۔ اس کا جواب ہوگا ہذہ سیارۃ، دس از اے کار۔ اس کے بعد ہے هل هذه سیارۃ بیضاء، از دس اے وائٹ کار۔ اگر اس کا جواب نہ میں دینا ہو تو ہم کہیں گے لا هذه سیارۃ سوداء، نو دس از اے بلیک کار۔ اس کے بعد ہے من ھذا، ہو از دس۔ اس کا جواب ہوگا ھذا سائق، دس از اے ڈرائیور۔ اس کے بعد ہے ما تلک، واٹ از دیٹ۔ اس کا جواب ہوگا تلک حافلۃ، دیٹ از اے بس۔ اس کے بعد ہے هل تلک سیارۃ، از دیٹ اے کار۔ نہ میں اس کا جواب دیں گے لا تلک حافلۃ، نو دیٹ از اے بس۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، واٹ از دس۔ اس کا جواب ہوگا ھذا مکتب، دس از اے ڈیسک۔ اس کے بعد ہے هل ھذا مکتب، از دس اے ڈیسک۔ اس کا جواب ہوگا ہاں میں نعم ھذا مکتب، یس دس از اے ڈیسک۔ تو دوستوں یہ تھے وہ جملے جو اس سبق میں آنے والے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک نظر سبق پر ڈال لیتے ہیں۔ ترکیب توصیفی دوستوں کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت اوپر کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں، ان کے معانی بھی اوپر بتائے جا چکے ہیں۔ سیارۃ کار، سائق ڈرائیور، حافلۃ بس اور مکتب ڈیسک۔ یہاں پر دوستوں پہلا سینٹنس ہے ھذا طالب نشیط، دس از این ایکٹیو اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہے ھذہ سیارۃ قدیمۃ، دس از این اولڈ کار۔ اس کے بعد ہے ذالک باب مغلق، دیٹ از اے کلوزڈ ڈور۔ اس کے بعد ہے تلک مدرسۃ کبیرۃ، دیٹ از اے بگ اسکول۔ اس کے بعد ہے ذالک ولد صغیر، دیٹ از اے ینگ بوائے۔ اس کے بعد ہے ھذہ حقیبۃ سوداء، دس از اے بلیک بیگ۔ اس کے بعد ہے ہو رجل ذکی، ہی از این انٹیلیجنٹ مین۔ اس کے بعد ہے ہی امرأۃ جمیلۃ، شی از اے بیوٹیفل وومن۔ یہاں پر دوستوں میں نے بتا دیا تھا پہلے کہ ہی امرأۃ نہیں کہیں گے بلکہ ہی امرأۃ جمیلۃ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے الباب المفتوح صغیر،
اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا اوپن ڈور از اسمال. اس کے بعد ہے النافذۃ المغلقۃ کبیرۃ. دا کلوزڈ ونڈو از بگ. اس کے بعد ہے الحافلۃ البیضاء رخیصۃ. دا وائٹ بس از چیپ. اس کے بعد ہے الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دا بیوٹیفل گارڈن از اسپیشس. اس کے بعد ہے انت سائق نشیط. یو آر این ایکٹیو ڈرائیور. اس کے بعد ہے انتی بنت نشیطۃ. یو آر این ایکٹیو گرل. اگلا سینٹنس ہے الولد النشیط ذکی. دا ایکٹیو بوائے از انٹیلیجنٹ. اس کے بعد ہے البنت الذکیۃ جمیلۃ. دا انٹیلیجنٹ گرل از بیوٹیفل. اس کے بعد ہے فی الحقیبۃ السوداء قلم. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دیر از اے پین ان دا بلیک بیگ. اس کے بعد ہے علی المکتب القدیم کتاب. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دیر از اے بک آن دا اولڈ ڈیسک. اس کے بعد ہے ماذا فی الحقیبۃ البیضاء. واٹ از ان دا وائٹ بیگ. اس کا جواب ہوگا فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب. دیر آر اے پین اینڈ اے بک ان دا وائٹ بیگ. اگلا سینٹنس ہے من فی البیت القدیم. ہو از ان دا اولڈ ہاؤس. اس کا جواب ہوگا فی البیت القدیم رجل و امرأۃ. دیر آر اے مین اینڈ اے وومن ان دا اولڈ ہاؤس. یہاں پر دوستوں جب واو کو امرأۃ میں ملائیں گے تو اس کو و امرأۃ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے و امرأۃ. اگلا سینٹنس ہے هل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا از دیئر اے گرل ان دا اسپیشس گارڈن. اور ہاں میں اس کا جواب دیا جائے گا نعم فی الحدیقۃ الواسعۃ بنت. یس دیر از اے گرل ان دا اسپیشس گارڈن. اس کے بعد ہے من فی الحافلۃ القدیمۃ. ہو از ان دا اولڈ بس. اس کا جواب ہوگا فی الحافلۃ القدیمۃ سائق نشیط. دیر از این ایکٹیو ڈرائیور ان دا اولڈ بس. اس کے بعد دوستوں یہاں پر گفتگو کی مشق ہے. تو پہلا سینٹنس ہے ما ہذہ. واٹ از دس. اس کا جواب ہوگا ہذہ سیارۃ. دس از اے کار. اس کے بعد ہے هل هذه سیارۃ بیضاء. از دس اے وائٹ کار. اس کا جواب ہم نہ میں دیں گے لا هذه سیارۃ سوداء. نو دس از اے بلیک کار. اس کے بعد ہے من هذا. ہو از دس. اس کا جواب ہوگا هذا سائق. دس از اے ڈرائیور. اس کے بعد ہے ما تلک. واٹ از دیٹ. اس کا جواب ہوگا تلکا حافلۃ. دیٹ از اے بس. اس کے بعد ہے ہل تلکا سیارۃ. از دیٹ اے کار. اس کا جواب نہ میں دیں گے لا تلکا حافلۃ. نو دیٹ از اے بس. اس کے بعد ہے ما ہذا. واٹ از دس. اس کا جواب ہوگا ہذا مکتب. دس از اے ڈیسک. اس کے بعد ہے ہل ہذا مکتب. از دس اے ڈیسک. اس کا جواب ہاں میں ہوگا نعم ہذا مکتب. یس دس از اے ڈیسک. تو دوستوں یہ تھا آج کا لیسن اور امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ سمجھ میں آئی ہوں گی. اب آئیے ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہے الولد ذکی. اس کے بعد ہے من البیتی. اس کے بعد ہے حقیبۃ. چوتھے نمبر پر ہے البنت جمیلۃ. اور پانچویں نمبر پر ہے علی المکتب کتاب. اس کے بعد ہے فی السوداء قلم و. اس کے بعد ہے هل ہوا کریم. اور آٹھویں نمبر پر ہے هل تلک غالیۃ. اس کے بعد ہے علی المکتب. اور سب سے آخر میں ہے فی الجمیلۃ بنت. اس کے بعد دوستوں یہاں پر دو حصوں میں چند الفاظ دیے گئے ہیں. پہلے حصے میں موصوف اور دوسرے حصے میں صفت. یہاں پر آپ کو ہر موصوف کی مناسب صفت لانی ہے.
تو یہاں پر ہے سیارتن، کریمن، بنتن، ذکیٌ، ولدن، بیضاء، حقیبتن، نشیطن۔ اس کے بعد مکتبن، واسعن، غرفتن، رخیصتن، بابن، مغلقتن، سائقن، جمیلتن، حدیقتن، قدیمن، استاذن اور مفتوحتن۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر چند سوالات اردو میں دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو عربک میں لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلا سینٹنس ہے خوبصورت گھر میں کون ہے؟ اس کے بعد کیا وہ ذہین لڑکی ہے؟ اس کے بعد بڑے اسکول میں کیا ہے؟ اور اس کے بعد کالے بیگ میں کیا ہے؟ 5ویں نمبر پر ہے کیا یہ مہنگی کار ہے؟ اس کے بعد پرانی میز پر کیا ہے؟ بڑے کمرے میں کون ہے؟ اور سب سے اخیر میں ہے کیا یہ خوبصورت لڑکا ہے؟ اس کے بعد دوستو یہاں پر چند جملے اردو میں دیے گئے ہیں جن کا آپ کو عربک میں ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ اس کے بعد وہ ایک ذہین لڑکا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نئی کار ہے۔ اس کے بعد وہ ایک پرانی بس ہے۔ اس کے بعد کیا یہ کالا بیگ ہے؟ اس کے بعد پرانے گھر میں کون ہے؟ اس کے بعد کیا یہ کار قیمتی ہے؟ اس کے بعد نہیں یہ کار سستی ہے۔ اس کے بعد ہے نیا باغ وسیع ہے۔ اور سب سے اخیر میں ہے کلاس میں استاد اور شاگرد ہیں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر قاعدہ بتایا گیا ہے کہ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم یعنی اسم ذات کی کوئی صفت یا خصوصیت یا کیفیت بیان کی گئی ہو، جیسے الولد النشیط، البنت الذکیۃ اور السیارۃ السوداء۔ اس کے بعد مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ مرکب توصیفی کے دونوں اجزاء میں نکرہ، معرفہ اور تذکیر و تانیث وغیرہ کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے اوپر بتا دی ہیں آپ کو۔ تو دوستوں آج کا لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ سب سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ کے لیے مفید بھی رہی ہوں گی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو آگے کی ویڈیوز بھی مل سکیں۔ جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔